دوستوں آداب عرض ہے. میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا آرٹیکل لے کر حاضر ہوئی تھی. اس ایک تو یہ جس خبر کے بارے میں ہے اس پہ لکھنا میرے لیے ایک انتہائی مشکل کام تھا، اور پھر اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا میرا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. میں نے اسی لیے کچھ ٹائم لیا کہ میں کچھ اس واقعے کی شدت تھوڑی سی کم ہو. واقعے کی شدت تو ایک دراصل کم ہونے والی نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر تیار نہیں کر پا رہی تھی کہ میں کیسے اس واقعے کے اوپر آپ سے بات کروں. تو اس سے پہلے کہ میں اپنا کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں اور اس پر جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے. اس کا عنوان ہے ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے محافظ خودی کے ثنا خوان تقدیس مشرق کہاں ہے؟ کوئی شخص آخر اتنا سفاک، اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے اتنا درندہ ہو سکتا ہے کہ صرف چند لمحوں کے مزے کے لیے انسانیت کی ساری حدیں پار کر جائے؟ لوگ ایسے فعل کیسے کر لیتے ہیں؟ کیا ان کا دل کبھی نہیں کانپتا؟ ایسا کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں کہ ہم ایسا کوئی کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے؟ کیا تربیت کا فرق ہے؟ لیکن کیا صرف تربیت کا فرق انسان کو جانور سے بھی بدتر بنا سکتا ہے؟ کیا ایک مرد دوسرے کے جذبات اور احساسات سب سے بڑھ کر ایک جیتے جاگتے انسان کی اذیت کو محسوس کرنے کے قابل نہیں؟ مرد پر صرف ایک ہی جذبہ کیوں اتنی شدت سے غالب آ جاتا ہے، بھلے وہ ہوس کا ہو، غصے کا ہو، نفرت کا ہو؟ محبت کا کیوں نہیں؟ ہمارے معاشرتی رویے کیوں تبدیل نہیں ہو رہے؟ یہ آج ہر ذی روح شخص کی آواز ہے، انڈیا، پاکستان اور اس کرۂ ارض پر بسنے والی ہر خاتون کی آواز ہے. دوستو، انڈیا کے شہر کولکتہ میں گزشتہ ہفتے ایک نوجوان ڈاکٹر مومتا دیبوناتھ کو جس بے دردی اور مبینہ طور پر گینگ ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا. آر جے میڈیکل کالج، جو کہ مغربی بنگال کے زیر انتظام چلنے والا کالج اور ہسپتال ہے، اس میں مذکورہ ڈاکٹر 36 گھنٹوں کی ڈیوٹی کے بعد کالج کے سیمینار روم میں سو گئی، کیونکہ کالج میں خواتین ڈاکٹر کے لیے کوئی رہائش یا آرام کا کمرہ موجود نہیں، جہاں دوسرے دن ان کی انتہائی تشدد زدہ لاش ملی، جس پر ڈاکٹرز اور عوام نے شدید اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کیا. اور ڈاکٹر کا شدید رد عمل اس وقت سامنے آیا جب آر جے کالج کے جو پرنسپل تھے انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر مومتا اس کمرے میں نہ سوتی تو اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا. یہ اتنا سفاکانہ بیان ہے، اور اس بیان کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. لوگوں نے کالج میں شدید توڑ پھوڑ کی اور ڈاکٹرز ہڑتال پر چلے گئے. اس شدید رد عمل پر پرنسپل کو فوراً استعفیٰ دینا پڑا، مگر یہاں بنگال سرکار کی مداخلت سے مذکورہ پرنسپل کو کسی دوسرے کالج کا نگراں بنا دیا گیا. اس وقت بنگال ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے پرنسپل کو معطل ہونے پر مجبور ہونا پڑا. اس وقت پورے ہندوستان میں اس واقعے کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے. اس وقت 10 لاکھ کے قریب ڈاکٹرز ہڑتال پر ہیں. ہندوستان کے یوم آزادی پر بنگال میں لاکھوں خواتین نے سڑکوں پر نکل کر ایسا احتجاج کیا جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. انڈیا کے دیگر شہروں میں بھی خواتین نے ریکلیم دی نائٹ یعنی رات واپس لو تحریک کے ذریعے ریلیاں نکالی
اور خاتون ڈاکٹر کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ یہ ایک طاقتور احتجاج تھا جو اس واقعے پر گہرے اور اجتماعی غم کا مظہر تھا۔ اس وقت وہی کیفیت ہے جو 2012 میں دلی بس گینگ ریپ کے بعد تھی، مگر اس مرتبہ ہندوستان کی سرکار کا رویہ انتہائی قابل مذمت ہے، کیونکہ بنگال سرکار نے ڈاکٹر مومتا کے قتل پر آواز اٹھانے والے تمام ڈاکٹرز کو معطل کر دیا ہے، جو کہ سراسر انصاف کے منافی ہے۔ اس قتل کا ایک مجرم جو ہے وہ پکڑا جا چکا ہے، اور دوسرے ملزمان کو پکڑنے میں سرکار اور پولیس انتظامیہ روڑے اٹکا رہی ہے۔ اور میں دوستوں یہ بتا دوں، یہ میں نے اس واقعے کے ایک ہفتے بعد لکھا ہے، اس واقعے کے ایک ہفتے بعد لکھا تھا، اور اس کے بعد میں کیونکہ ٹریول کر رہی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اب اور بھی پیش رفت ہو چکی ہو۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہسپتال کی انتظامیہ نے ثبوت مٹانے کے لیے جس جگہ یہ واقعہ وقوع ہوا تھا وہاں پر نئی کنسٹرکشن شروع کر دی ہے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے، جو کہ سراسر ثبوتوں کو مٹانے کے مترادف ہے۔ دنیا میں جنسی تشدد جو ہے ایک سنگین صحت عامہ کا مسئلہ ہے، جو کہ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور نفسیاتی صحت پر گہرے اور طویل عرصے تک رہنے والے اثرات چھوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ متاثرہ خواتین اور مرد کے جنسی اور تولیدی صحت کے مسائل میں بھی خطرے کا اضافہ کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے چارٹر میں تشدد سے مراد صرف جسمانی زیادتی نہیں بلکہ جنسی غلامی، جسم فروشی، جبری حمل، جبری اسقاط حمل، جبری بچے بند کروانا، جبری شادی اور غیرت کے نام پر قتل وغیرہ سب اس میں شامل ہے، اور ان سب کا براہ راست تعلق خواتین سے ہے۔ ویسے تو امریکہ میں جنسی زیادتی کی شرح سب سے زیادہ ہے، مگر ہمارے خطے میں بھی جو ہے اعداد و شمار انتہائی خوفناک ہے۔ بنگلہ دیش میں 1/3 خواتین اپنی کام کرنے والی جگہ پر کسی نہ کسی زیادتی کا شکار ہوتی ہیں، اور یہ وہ اعداد و شمار ہے جو رپورٹ نہیں ہوتے۔ یہ اصل میں تو تعداد اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح انڈیا میں روزانہ اوسطاً 86 خواتین جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی ہے۔ صرف بسوں کے اڈوں پر 99% خواتین ان جرائم پر رپورٹ درج کرواتی ہیں، باقی جگہوں پر اعداد و شمار اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ افغانستان کے نئے اعداد و شمار تو اس وقت دستیاب نہیں، مگر 2021 میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی جس میں 90% خواتین ایک ہی قسم کے گھریلو تشدد اور زیادتیوں کا شکار ہوئیں۔ پاکستان میں بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان کے عوامی مقامات سے لے کر کام کرنے کی جگہ تک، گھر سے لے کر بازاروں تک، ہر سطح پر خواتین جنسی تشدد، ہراسگی اور غیرت کے نام پر قتل ہو رہی ہیں، اور اس کے اعداد و شمار انتہائی تشویشناک ہیں۔ ہم ہمیشہ گھریلو اور دفاتر میں کام کرنے والی خواتین کی بات کرتے ہیں، مگر ہم کو دوسرے زاویوں پر بھی بات کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ جیسے عصمت دری اور جنسی تشدد آج بھی بطور جنگی ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی اور کے دوران جنگ جنسی تشدد ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے خلاف کبھی بھرپور آواز نہیں اٹھائی جاتی، اور دنیا اس سنگین جرم کو نظر انداز کرتی چلی آ رہی ہے۔ صرف 2023 میں دنیا میں ہونے والی جنگوں میں جنسی زیادتی کے 3,688 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، حالانکہ اعداد و شمار اس سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور یہ اعداد و شمار 2022 کے مقابلے میں 50% زیادہ تھے۔ جنسی تشدد کو جنگ میں ایک تباہ کن ہتھیار اور جنگی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں شام، عراق، فلسطین، کانگو، کشمیر، برما، غزہ، بنگلہ دیش اور افغانستان کے جنگی علاقوں میں ہزاروں
خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ میں اپنے کالم کے ذریعے ہر ناانصافی پر آواز اٹھانا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ زیادتی کہیں بھی ہو اور کسی کے ساتھ بھی ہو، ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ مگر بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس خطے کی بات کرتی ہیں، حالانکہ مغرب میں اور امریکہ ان واقعات میں سب سے زیادہ ہیں۔ یعنی ہم مسئلے کی جڑ کو سمجھنے کے بجائے موازنہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہیں سے ہماری دماغی پستی کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جس تہذیب اور ثقافت کی تعمیر کی ہے اس کی بنیاد میں خواتین مخالف رویہ بنا ہے۔ تاریخ کے اوراق خواتین کے استحصال سے بھرے پڑے ہیں، اور یہ جو خواتین مخالف ذہنیت ہے یہ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ ثقافتی طور پر پدرسری اور جنسی تعصب پر مبنی نظریات خواتین پر تشدد کا جواز فراہم کرتے ہیں تاکہ مردانہ حاکمیت اور اس کی بالادستی کو قائم رکھا جا سکے۔ خواتین کے استحصال کو جاری رکھنے کے لیے معاشرے پر زبردستی جھوٹی اقدار اور اخلاقیات مسلط کی جاتی ہے۔ دراصل طبقاتی نظام ہی خواتین کا سب سے بڑا دشمن ہے، جہاں بڑے پیمانے پر ان کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ محکوم اور محنت کش خواتین دوہرے جبر کا شکار ہے، بھلے وہ کھیتوں، بھٹوں اور کارخانوں میں کام کرنے والی محنت کش ہو، یا پھر ہسپتالوں، دفتروں، تعلیمی اداروں، میڈیا اور فیشن انڈسٹریز میں کام کرنے والی اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین ہوں۔ ہر جگہ وہ جبری جنسی تشدد کا شکار ہے۔ لبرل اور سیکولر سوچ والے معاشرے میں بھی خواتین کی حیثیت ایک جنس یا شے سے زیادہ نہیں۔ اگر مذہبی سوچ خواتین کو ذاتی ملکیت اور اپنا متی سمجھتے ہوئے گھروں میں مقید کرتی ہے، تو لبرل اور سیکولر معاشرے میں اشرافیہ اسے کاروبار اور منافع بڑھانے کے اعلی کار کے طور پر پیش کرتی ہے۔ رجتی یا دقیانوسی معاشرے میں اگر خواتین پر جبری غلامی ایک غیر انسانی فعل ہے، تو خواتین کے جسموں کا کاروبار اور خواتین کے جسموں سے کاروبار کر کے منافع کھانے والے بھی اتنے ہی قبیح فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ خواتین کی طرف تعصب اور تفریق پر مبنی رویے جو ان سماجی رشتوں سے نکلے ہیں، وہ لالچ پر مبنی یہ معیشت طے کرتی ہے، یہ معیشت تخلیق کرتی ہے۔ مالیاتی سرمایہ کے زہر نے انسان کے رشتوں، جذبوں، تعلقات اور احساسات کو مجروح کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ پرتشدد رویے سماج کی نفسیات کے اندر سرایت کر چکے ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے معاشرے میں مردانگی کے مفہوم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ریپ کیسز کا تعلق ہے، ایسے مردوں کی کوئی خاص قسم نہیں ہوتی۔ ہر ریپ کرنے والا دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، یعنی ان کیسز کا ذہنی اور دماغی بیماریوں سے اس کا تعلق نہیں، لیکن کچھ کیسز میں ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اصل وجہ مرد کی اپنی سوچ اور اپنا کردار ہے۔ دراصل ریپ جو ہے وہ صرف ایک ہوس کا نام نہیں، یہ کسی مظلوم کو زیر کرنے اور اپنی طاقت یا زور آوری دکھانے کا نام ریپ ہے۔ اس طرح کے واقعات حکومتوں اور معاشرے کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اس درندہ صفت سوچ اور فعل سے کیسے بچا جائے۔ اس میں سب سے پہلے قانونی نظام میں سخت تبدیلیاں فوری طور پہ ضروری ہیں تاکہ آسان اور فوراً انصاف میسر ہو۔ دوسرے، معاشرتی طرز عمل اور رویے کو تبدیل کرنے کی ازحد ضرورت ہے۔ مساوی حقوق اور خواتین کو بطور انسان مانے بغیر ہم معاشرتی کمزوریوں پر قابو نہیں پا سکتے۔ ہمیں اس عدم مساوات کے آگے کھڑے ہونے کی ازحد ضرورت ہے، اور میں چاہتی ہوں نہ صرف ہماری خواتین بلکہ وہ مرد بھی جو عورت کی مساوی حیثیت پہ یقین رکھتے ہیں اس معاملے پہ آگے آئیں اور خواتین کو ان کا حصہ دلانے میں اور ان کا مقام دلانے میں اس جدوجہد کا پارٹ بنے۔ بہت شکریہ۔